السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول تھے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ ان میں سے کم و بیش 313 رسول تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو شریعت ملے، کتاب ملے اور وہ اپنی قوم کو خوشخبری سناتا ہے اور ڈراتا ہے کہ ایمان لاؤ گے تو دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے، آخرت میں جنت میں جاؤ گے، اور اگر انکار کرو گے، کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جبکہ نبی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی سیرت، کردار، تقوی سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ انبیاء کرام کے جو قصے قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں قصص الانبیاء، اور رسولوں کے بارے میں فرمایا ہے انباء الرسول۔ انباء جمع ہے نبا کی، نبا کا مطلب ہے خبر، تو رسولوں کی خبریں۔ تو آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، خوشخبری سنائی کہ ایمان لاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، انکار کرو گے تو نامراد رہو گے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام کے والد حضرت ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک آدمی تھے، توحید پرست تھے، کبھی شرک بت پرستی نہیں کی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا، یعنی نوح علیہ السلام کے والدین دونوں مسلمان تھے۔ نوح علیہ السلام کے والد حضرت ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت ادریس علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کے دادا کے دادا کے باپ حضرت شیس علیہ السلام تھے، وہ دوسرے نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار مبارک بلخ میں ہے، افغانستان کا شہر بلخ، اور بلخ سے پار جائیں تو آذربائیجان ہے، وہ ازبکستان ہے، وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ ان کی کل عمر 950 سال تھی، قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ اس حساب سے کم از کم انہوں نے 900 سال تبلیغ کی، قوم کو سمجھایا۔ اب اتنے سال ہیں، اب انہوں نے جب تبلیغ شروع کی ہوتی، کسی آدمی کی عمر 800 سال ہوگی، اس کو سمجھایا۔ اگر اس وقت کوئی بچہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کو 100 سال، 200، 300، 400 یعنی 600-700 سال تک سمجھایا، 800 سال تک سمجھایا۔ لیکن وہ ایسی بدبخت اور بد نصیب قوم تھی کہ اس نے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اکثر نے نافرمانی کی، حالانکہ وہ ایسی زندگی گزارے تھے جیسے جنت میں ہوں۔ انہیں روزگار کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بیماریوں کا کوئی نہ تھا، اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ بیماریوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ روزگار کا ہر چیز، کھانا پینا فری تھا۔ پوری روئے زمین پہ باغات تھے، فصلیں تھیں، میوہ جات تھے، ہر قسم کے پرندے تھے، کھانے پینے کے لیے جانور تھے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے۔ دودھ اور گوشت پہ زیادہ گزارا تھا، سارا مفت کا تھا، جنگل ہی جنگل تھے، کسی کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنا صرف کچھ لباس کا کرنا پڑتا تھا، باقی تو ہر چیز اویلیبل تھی۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ آخر ایک دن پھر وہ تنگ آ گئے اور کافروں نے کہا کہ اے نوح، تم نے جھگڑا تو اچھا جھگڑا کیا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، لیکن اب تم جو عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب لے آؤ۔ تو یہ ایک اینڈ ہوتا ہے کسی بھی جو ہے بحث کا، کسی دعوت تبلیغ کا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
دعا کی یا اللہ یہ میں نے ان کو دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی، چپ کے بھی، بآواز بلند بھی، محفلوں میں بھی ایک ایک آدمی کو سمجھایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ انہوں نے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے، کپڑا لپیٹ کے بیٹھ گئے، مجھ سے چھپ گئے۔ تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اور ان کی جو نسل ہوگی، آئندہ نسلیں، وہ بھی کافر اور فاجر ہوں گے۔ لہٰذا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پوری سورہ نوح میں 2 رکوع ہیں، تو یہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم میرے سامنے اور میری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، 3 منزلہ تھی۔ تو اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لو، پرندے اور تمام آدمی جو مسلمان ہیں ان کو بٹھا لو۔ تو نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو کافی گزرتے تھے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ یہاں پہ تو نہ دریا ہے نہ سمندر، یہ کہاں چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کافرو، جیسے تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو، ہم بھی تمہارا تمسخر اڑائیں گے۔ تو نبی کا کام نہیں ہوتا مذاق اڑانا، یا ایسے نہیں ہوتا، لیکن کافروں کے مقابلے میں اگر کوئی مقابلہ ہو تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اور سینہ تان کے جو ہے کھڑے ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، خوش گفتار، خوش لباس، خوش شکل تھے۔ تو ان کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے۔ کچھ علماء کرام نے ان کے نام کے کوئی ایسے مطلب بیان کیے، وہ مناسب نہیں ہے۔ کشتی تیار ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام ایسے ہی جیسے حکم ہوا تھا بٹھا لیا۔ ایک بیوی جس کا نام نما تھا اور اس کا بیٹا کنان، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اس کے علاوہ 3 بیٹے حام، سام اور یافس، وہ اور ان کی والدین بیٹھ گئی۔ کشتی میں جب سوار ہو گئے تو سب جو کشتی نے، ایک تندور تھا اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اوپر سے شدید بارش شروع ہو گئی، تو کشتی بہت ہی جلدی جو ہے اوپر پانی میں تیرنے لگی۔ کچھ تقریباً 6 مہینے وہ پانی میں رہے۔ تو وہاں پہ ایک ٹرکش لوگ آج کل ایک ڈش کھاتے ہیں جس کو وہ عاشورے کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کی گئی تھی، تو ان کو یہ کھانا دیا گیا تھا۔ اس میں تازہ فروٹ، پستے، بادام، کاجو، اخروٹ، ہر قسم کے یہ، اور کریم، مکھن وغیرہ وہ بنا کے اور گرین سے بناتے ہیں۔ تو آج کل بھی وہ ڈش ترکی میں کھائی جاتی ہے۔ 6 مہینے بعد کشتی جودی پہاڑ پہ آ کر رک گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین پانی کو جذب کر لے۔ تو زمین نے پانی جذب کر لیا۔ جب کشتی میں سب سوار ہوئے تھے تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کا چلنا اور اترنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جو بڑا غفور رحیم ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کسی سواری پہ بیٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ نوح علیہ السلام کشتی جب اتر گئی تو پھر روایت ہے، حکایت ہے کہ کوے کو بھیجا، جا کے دیکھو زمین پہ کتنا پانی ہے۔ تو کوا آیا تو اس نے کافروں کو کھانا شروع کر دیا، وہ لاشیں پڑی تھی۔ کوے کے مزے ہو گئے، اس نے کافی دیر نہیں آیا تو نوح علیہ السلام نے پھر کبوتر یا فاختہ کو بھیجا، تو وہ گئے، تو جا کے وہ پھر انہوں نے اپنے پاؤں اس میں ڈبوئے، تو آ کے بتایا کہ پانی اتنا اتنا رہ گیا ہے۔ تو وہ ان کو برکت کی دعا ملی۔ پوچھا کوا کہ وہ جو ہے کافروں کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس پہ لعنت کی گئی۔ کشتی سے آپ علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے، پھر کافی عرصہ زندہ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ہم لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے ان اور نوح علیہ السلام سمیت پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، لیکن جو کشتی میں لوگ تھے ان کی اولاد ہیں ہم سب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔
تو نوح علیہ السلام کی یہ ایک اسپیشلٹی تھی کہ وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. وہ ایک ایک لقمہ کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. ایک لقمہ کھایا الحمدللہ الحمدللہ، پانی ایک گھونٹ پیا، دودھ پیا، تو بہت ہی شکر گزار بندے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا ہے. 12 رسول جو ہیں، 26 انبیاء کرام 26 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، جن میں سے 12 رسول ہیں. پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 12 رسول ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، بالک. ان کا بت تھا بال، ایک سانڈ کی شکل کا، بلیک، انہوں نے پتھر کا اور لوہے کا بنایا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے. ایسی جاہل قوم تھی. تو ان پہ عذاب آیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی آپ بات کریں گے، شرک سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو وہ فائدے میں رہیں گے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم. نوح علیہ السلام کی قوم 5 انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے بت، ان کی وہ پوجا کرتے تھے. ود، سوا، یغوث اور نصر. وہ باز نہیں آئے، برباد ہو گئے. تو ہمیں بھی چاہیے شرک سے بچیں میکسیمم، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں جو بھی. تو حدیث مبارکہ اگر تسمے کی بھی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے مضبوط اور استقامت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.